جس انسان نے کچھ بھی نہیں کیا ہے اس انسان نے کوئی کوشش بھی نہیں کی۔ ایسے ہی ایک مہان انسان، دنیا کے مہان البرٹ آئنسٹائن 1478 میں جرمنی کے علم یہودی فیملی میں پیدا ہوئے۔ پیدا ہونے کے دوران ڈاکٹرز نے البرٹ آئنسٹائن کا سر دیکھا کہ عام بچوں سے کچھ زیادہ بڑا تھا اور وہ ایب نارمل بچے کے روپ میں جنمے تھے۔ عام بچے 2 سال کی عمر میں باتیں کرنا سیکھ جاتے ہیں، مگر البرٹ آئنسٹائن 4 سال کی عمر تک بات نہیں کر سکتے تھے۔ مگر ایک دن یہ اپنی فیملی کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے اور اچانک ان کے منہ سے نکلا کہ کھانا گرم ہے۔ یہ سن کر ان کے والدین حیران رہ گئے اور بعد میں ان کے والدین نے ان سے پوچھا کہ آپ باتیں کیوں نہیں کرتے تھے۔ اس پر البرٹ نے جواب دیا کہ اب تک سب کچھ صحیح تھا۔ یہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ آئنسٹائن کے عجیب و غریب قصے جو نہیں رکے، بلکہ ان کے بڑے ہونے کے بعد بھی ان کے کئی عجیب کارنامے جن کو دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ جاتا تھا، جیسے کہ البرٹ آئنسٹائن کو ڈیٹس اور فون نمبر یاد کرنے میں دقت ہوتی تھی، یہاں تک کہ ان کا خود کا ٹیلی فون نمبر بھی انہیں یاد نہیں تھا۔ ایک بار ان سے ایک شخص نے ان کا ٹیلی فون نمبر مانگا تو آئنسٹائن ان کے پاس رکھی ہوئی ٹیلی فون ڈائری میں اپنا نمبر ڈھونڈنے لگے۔ یہ دیکھ کر شخص بولا کہ آپ اپنا فون نمبر کیوں یاد نہیں رکھتے؟ تو آئنسٹائن نے کہا کہ میں ایسی چیز کیوں یاد رکھوں جو کتابوں میں مل جاتی ہے۔ اور آئنسٹائن اپنے پیروں میں موزے نہیں پہنا کرتے تھے کیونکہ ان کے پیروں کی انگلیاں کچھ زیادہ بڑی تھی اور یہ اسکول کے ٹائم ہی سے نہیں پہنا کرتے تھے، اور ان کو اپنے جوتوں کے فیتے بھی باندھنے نہیں آتے تھے۔ دوستو، آئنسٹائن کہا کرتے تھے کہ میرے اندر ایسی کوئی خاص چیز نہیں، لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ آئنسٹائن ہمیشہ سے بدھیمان نہیں تھے، بلکہ بچپن میں آئنسٹائن پڑھائی میں بہت کمزور تھے۔ اس لیے بچپن میں ان کی گنتی بے وقوف بچوں میں کی جاتی تھی۔ ان کی کچھ حرکتوں کی وجہ سے کچھ لوگوں نے انہیں پاگل کہنا بھی شروع کر دیا تھا، خاص کر کے آئنسٹائن کے ٹیچر بھی انہیں پسند نہیں کیا کرتے تھے کیونکہ یہ سائنس اور میتھمیٹکس کے علاوہ سارے سبجیکٹ میں فیل آیا کرتے تھے۔ بچپن میں ہی آئنسٹائن کو کتابوں میں انٹرسٹ نہیں تھا، حالانکہ دنیا کے سامنے سائنس کی ایسی تھیوریز پیش کی ہیں جس کے بنا سائنس آج بھی کمزور ہے، اور یہی تو بات ہے آئنسٹائن کے دماغ کی، آج بھی تعریف ہوتی ہے۔ 18 اپریل 1955 آئنسٹائن کی موت کے بعد ڈاکٹر ہاروے نے آئنسٹائن کی فیملی کی اجازت کے بغیر آئنسٹائن کے دماغ کو ریسرچ کے لیے نکال لیا تھا اور وہ وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ اس حرکت کی وجہ سے ڈاکٹر ہاروے کو نوکری سے نکال دیا گیا، لیکن ان کا کہنا ہے کہ میں نے یہ ریسرچ کے لیے ہی کیا تھا، اور وہ وعدہ کرتے ہیں کہ آئنسٹائن کے دماغ پہ ریسرچ کر کے رہیں گے۔ ڈاکٹر ہاروے کا کہنا ہے کہ آنے والے ٹائم میں آئنسٹائن کے دماغ سائنس اور ٹیکنالوجی میں اضافہ کر سکتا ہے، لیکن ریسرچ کرنے کی پرمیشن نہ ملنے کے کارن ڈاکٹر ہاروے نے آئنسٹائن کے دماغ کو ایک سیف لیبارٹری میں چھپا کر رکھا تھا، اور پھر کچھ ٹائم کے بعد آئنسٹائن کے بیٹے کی انومتی لے کر ڈاکٹر ہاروے نے آئنسٹائن کے دماغ پہ ریسرچ کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے ڈاکٹر ہاروے نے آئنسٹائن کے دماغ کا وزن کیا جو 1200 گرام تھا، جو کہ نارمل انسان کے دماغ کے وزن سے کچھ کم تھا۔ دراصل عام انسان کے دماغ کا وزن 1400 گرام ہوتا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر ہاروے نے آئنسٹائن کے دماغ کو 240 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ ان ٹکڑوں کو دنیا بھر کے مشہور ریسرچرز کے پاس بھجوا دیا تاکہ وہ اچھے سے ریسرچ کر سکیں، لیکن آئنسٹائن کے دماغ میں کیا تھا جو باقی عام انسانوں میں نہیں تھا؟ اس کے بعد ڈاکٹر ہاروے نے دماغ کے 1000 مائکرو ٹیشوز بنائے جس سے آئنسٹائن کے دماغ کی اچھی جانچ پڑتال ہو سکے۔ ریسرچ کے دوران یہ پایا گیا کہ آئنسٹائن کے دماغ میں عام انسان سے کچھ زیادہ سیلز تھے۔ آئنسٹائن کے دماغ کے سیریبلر کورٹیکس نام کا حصہ ایک عام انسان کے مقابلے کافی الگ تھا۔ دراصل سیریبلر دماغ کا حصہ ایک ضروری حصہ ہے جو دماغ کے لیے کافی ضروری ہوتا ہے، اور یہی ایسا حصہ ہوتا ہے جو عجیب و غریب ترکیبوں سے بنا ہوتا ہے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ یہی وجہ تھی کہ آئنسٹائن کا دماغ کافی زیادہ کام کرتا تھا۔ جب سائنسدانوں نے آئنسٹائن کے دماغ کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا شروع کیا تو سائنسدان حیران رہ گئے۔
ان کے دماغ میں رنکل پیریٹل اوپرکولر ڈسک تھا، جس کی وجہ سے ان کے دماغ کے پیریٹل لوب کا سائز نارمل برین سے 20% بڑا تھا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہی وجہ تھی کہ آئنسٹائن کی میتھمیٹک اسکل اور چیزوں کو امیجن کرنے کی پاور نارمل برین سے کچھ زیادہ تھی، اور ان کے دماغ میں نیورونز کی ڈینسٹی 17% زیادہ تھی، اور اس کی وجہ سے آئنسٹائن کا دماغ تیز کام کرتا تھا۔ اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ آئنسٹائن کے برین میں فولڈیشن کچھ زیادہ تھی جو ان کی انٹیلیجنسی کو بوسٹ کیا کرتی تھی۔ دوستوں، آج بھی سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے، لیکن اس کے باوجود آج بھی آئنسٹائن کے دماغ اور انٹیلیجنسی کی پہلی بنی ہوئی ہے۔ لیکن سائنسدانوں کو امید ہے کہ فیوچر میں بہترین ٹیکنالوجی کے ذریعے آئنسٹائن کے دماغ کو اور بہتر سمجھا جا سکتا ہے۔